تو ایسے ہی ایک دفعہ ہوا, ایک مفتی صاحب ایک پاکستان میں ہم ایک سفر کر رہے تھے جہاز کا, تو ہماری ان کی سیٹ علیحدہ تھی, میری علیحدہ تھی. میں نے بیٹھے میں کچھ دوست ہمارے جہازوں والے بھی, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ذرا سیٹ ہماری ایک ساتھ. تقریباً 1.25 گھنٹے کا سفر تھا, بڑی اچھی گفتگو رہی. ان باتوں میں سے ایک بات جو اس وقت میرے مضمون میں ہے, وہ فرمانے لگے مولانا یہ اور آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے, آپ تبلیغ کرتے ہیں, آپ مجالس پڑھتے ہیں, مقرر ہیں, خطیب ہیں, تو آپ اپنے لوگوں کو ذرا شرک سے بچائیں. تو میں نے کہا حضور ذرا مجھے بتائیے کون کون سے پوائنٹ ہیں, کون کون سی باتیں ہیں جو مجھے اپنے لوگوں کو سمجھانی چاہیے. تو بہت ساری باتوں میں انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے, آپ کے یہاں تغرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اسٹیکر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے علی وارث. میں نے کہا مفتی صاحب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ ہو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں. فرمائیے, مجھے آیت یاد آ جائے گی. کہنے لگے آیت نہیں پڑھی, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے. تو وارث تو اللہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ وارث اللہ ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے اچھا کیا کہ قرآن سے ہی بات شروع کی. آرزو بھی ہے نا بہت سے لوگوں کی کہ قرآن سے ہی بات ہونی چاہیے. تو میں نے کہا مفتی صاحب میں قرآن سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. آپ یقین جانیے حافظ قرآن تھے, فوراً انہوں نے آیت سنا دی, اور آیت یہ تھی کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہم 14 کو وارث مانتے ہیں.